ذرا اپنے ذہن میں وہ وقت لائیں جب آپ اسکول میں تھے اور سوچ کر یہ بتائیں کہ اپنے اسکول کی کون کون سی باتیں آپ کو اب تک یاد ہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آپ کو تمام وہ چیزیں یاد ہیں جو کلاس سے باہر ہوئی تھی، آپ کو کوئی ایسی چیز یاد نہیں ہے جو کلاس کے اندر ہوئی تھی۔ چلیے ایک مرتبہ پھر سوچ لیجئے۔ کلاس روم کی جو چیزیں یاد ہیں کہ وہ مار پڑی تھی جب ہوم ورک نہیں پڑھ کر گئے تھے، یا ٹیچر نے میری بات نہیں سمجھی تھی، کچھ اور سمجھی تھی اور اس نے ایک دھپ لگا دیا تھا، یا کسی اور بچے کی پٹائی ہوتی دیکھی تھی۔ شاید زیادہ تر لوگوں کا یہی جواب ہوگا۔ اسکول میں داخل ہونے والے ہر بچے کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کرنے کی ذمہ داری اسکول کے کرتا دھرتا اور اساتذہ کی ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسکول پرانے طریقوں کو چھوڑ کر نئے زمانے کے مطابق ایک نئی روش اپنائے۔ اسکولز کو بچوں کے مطابق ہونا ہوگا، بچوں کو اسکولز کے مطابق نہیں ہونا ہوگا، یہ بہت ہی بیسک بات۔ اور یہ نئی روش شروع ہوتی ہے اسکول میں داخلے کے طریقے سے۔ کیا اب یہ بات بھی طے ہوا کرے گی کہ بچے جو ہیں اگست ہی میں پیدا ہوں، کیونکہ سالانہ تعلیمی سال اگست میں شروع ہوتا ہے؟ یا کیا اب یہ بات کا بھی انتظام ہوگا کہ ایک بچہ خدا نہ خواستہ جنوری میں پیدا ہوا ہے تو وہ بائی ڈیفینیشن سسٹم سے آؤٹ ہے؟ یہ انتہائی احمقانہ اور بیوقوفی کی بات ہے۔ وی شوڈ فائٹ دس، اور اس میں پیرنٹس کو ایک ہونا ہوگا اور انہیں کہنا ہوگا اسکول سے کہ آپ کی یہ یعنی ضد یا دھونس چلے گی نہیں۔ اور صرف داخلے کا طریقہ ہی نہیں، تبدیلی کی ضرورت اسکولوں کے ہر شعبے میں ہے۔ جو خصوصیات آپ کو چاہیے اسکول کے اندر وہ یہ ہیں کہ وہ بچے کے اندر شوق پیدا کرے۔ اگر بچہ روتا پیٹتا ہوا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے there is a problem۔ اسکول میں ڈائیورسٹی اہم ہے۔ بچوں کا آرٹ ورک، ڈرائنگ ورک، چیزیں دیواروں پہ لگا ہوا، بچوں کا کام سیلیبریٹ ہوتا ہو، تمام بچوں کے سے ٹیچرز اور دیگر بڑے لوگ نام سے مخاطب ہو کے بات کرتے ہو، اور ایک بیسک ہیپینس ہو بچوں کی وہاں پر۔ they are basically that's a good school۔ اور یہ کہنا کہ یہ پڑھائی ہوتی اتنی موزی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا زبردستی کرنی پڑتی ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ علم جو ہے انتہائی انٹرسٹنگ چیز ہے اور بچے اس کو بہت شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم جس طریقے سے پڑھاتے ہیں وہ مسئلہ ہے۔ اس تبدیلی کے عمل کا سب سے پہلا حصہ ہے کتابیں۔ وہ کتابیں جو انگریزوں کی طرف سے بچوں کو نوکر بنانے کے لیے نہیں بخشی گئیں، بلکہ وہ کتابیں جن میں ہمارا اپنا علم ہو۔ آپ بچوں کو ان کتابوں سے پڑھائیں جو بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں لکھیں۔ دیکھیں جو کتابیں کورس کے لیے لکھی گئی ہیں they are dumbed down versions of intelligence، ٹھیک ہے؟ they have been designed to dumb the kids down، they are an insult to intelligence۔ آپ لوگ انگریزی پہ زور دینا بند کریں۔ ان کتابوں میں یوز لیس ایکسرسائزز کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں نظر آئے گی آپ کو۔ اس قسم کے اقتباسات ملیں گے بچوں کو پڑھنے کے لیے جو کہ بچہ تو کیا کوئی بھی آدمی پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ ہم اپنے سانچے میں اپنی چیزیں ڈھالیں۔ Why should we use their experiences جو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے؟ 5ویں سے لے کر 8ویں تک 3 سال میں آپ صرف شکوہ اور اقبال پڑھا دیں، اس کو ہسٹری بھی آ گئی، اس کو اسلام بھی آ گیا، اس کو اردو بھی آ گئی۔ ہمارے انوائرمنٹ میں رہ کے، ہماری سچویشن میں رہ کے، ہمارے جو کنسٹرینٹس ہیں ان میں رہ کے ہمیں چلنا آگے۔ یہ ہمیں کیا بننا ہے بھائی؟ ہر ایک آدمی نے تو جا کے امریکہ میں جا کے نہیں پڑھنا نا، ہمارے ملک میں ہی پڑھنا ہے نا، ہمارے ملک میں ہی آنا ہے لوگوں نے۔ یا تو 18 کروڑ عوام جا کے امریکہ میں بیٹھ جائے گی۔ اور کتابوں کے بعد بدلے گا پڑھانے کا طریقہ کار، یعنی پرانے اور گھٹن سے بھرپور طریقہ تعلیم کے بجائے ایک نیا اور آزاد انداز۔ تو جو الٹرنیٹیو ہے اس کا وہ کہلاتا ہے پروجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن۔ پروجیکٹ
प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग, उसके अंदर बच्चों को छोटे छोटे से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बल्कि दिए क्या जाते हैं, बच्चे खुद सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स। लेट्स फॉर एग्जांपल हम कहें कि आपने नेचर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट, भाई उसको कोई ये प्रोजेक्ट आप नेचर पे बनाओ। 21वीं सदी में जिस किस्म के उलूम की ज़रूरत होगी उसमें हाफजे की ज़रूरत बहुत कम होगी। इंटरनेट अब मोबाइल फ़ोन में फिट हो गया। अब मैं अपने ही मोबाइल फ़ोन से गूगल पे जाके सर्च कर सकता हूँ। अब हमें बच्चों को सिखाना है कि मुस्तनद इल्म कैसे हासिल करें, रिलायबल इंफॉर्मेशन कैसे करें, और उस रिलायबल इंफॉर्मेशन से अपनी ज़िंदगी में काम वाली चीज़ कैसे अखज़ करें। बच्चे को लिखना, पढ़ना और एरिथमेटिक सिखाने के लिए कितना वक्त दरकार है? एक्सपर्ट्स से इट रिक्वायर्स 100 आवर्स। अब एक और लैंग्वेज भी पढ़ानी है तो ऐड अनदर 100। इसके अंदर कैच ये है कि ये 100 घंटे मेरे बताने वाले नहीं हैं, वो बच्चा खुद फैसला करेगा। These 100 hours may be spread over 1 or more years, ठीक है ना। किसी दिन वो आधा घंटा पढ़ेगा, किसी दिन 20 मिनट। बच्चों को ये कंपटीशन का और उससे हटा करके उनसे कहो बेटा जहाँ कंपटीशन के प्रॉब्लम्स और फवाइद हैं वहाँ कोऑपरेशन के उससे ज़्यादा फवाइद हैं। और फिर एक एप्टीट्यूड होता है जिसको हम कंसंट्रेशन ही नहीं देते। इस बच्चे में तो बहुत सारी सलाहियत हैं, उसको हमने बच्चा बना के रखा हुआ है किताबी नॉलेज से कि जी किताब में ये लिखा हुआ है इसलिए तुम नहीं सही हो। भाई यू नेवर नो, यू कल को वही बनना बच्चा अब्दुल कदीर खान साहब बने हुए। क्या है ये? गोट है। तो फिर तालीम में तब्दीली का अमल आज से शुरू किया जाए। तालीम बदलेगी तो शायद सब कुछ बदल जाए। We should stop playing with emotions. We should stop playing with knowledge and education. यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। वी नो दिस। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। सारे का सारा कसूर स्कूल्स के प्रिंसिपल्स का नहीं है, या टीचर्स या पॉलिसी मेकर्स या उसके। लेकिन जो बच्चे हमारे हाथ में हैं और जो चीज़ें कि हम कुछ कर सकते हैं उसमें भी हमारी कम माइकी और कम न करना, ये बहुत